سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان عمل کے لیے سہولت فراہم کی ہے اور وہ امن کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک اتحادی کے طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین نے پاک بحریہ کے لیے تیار کیا جانے والا جنگی بحری جہاز شنگھائی کے ہودونگ جونگہوا شپ یارڈ میں اتار دیا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 65 افراد جاں بحق اور 2000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ضلع چترال کی وادی مداد کلاشت میں 3 روزہ ہندوکش سنو فیسٹیول آج شروع ہو گیا۔ اور افغانستان کے صوبے ننگرہار میں آج ایک کار بم دھماکے میں 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کے ساتھ تمام معاملات پر مشترکہ مفادات پر مبنی جامع شراکت داری کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے نئے ہم منصب اینٹونی جے بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہیں اپنا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں آنے والی تبدیلیوں کو اجاگر کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا ایک نیا ویژن ہے جس کا محور اقتصادی شراکت داری اور پرامن ہمسائیگی کو فروغ دینا اور علاقائی روابط بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے سہولت فراہم کی ہے اور وہ اس کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک اتحادی کے طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے 2 طرفہ ایجنڈے پر پیش رفت اور خطے اور دنیا میں مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ شاہ محمود قریشی نے ڈینیل پرل کیس میں حالیہ پیش رفت کے تناظر میں کہا کہ یہ بات اہم اور باہمی مفاد میں ہے کہ قانونی عمل کے ذریعے انصاف ہو۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے برسوں پر محیط امریکہ اور پاکستان کے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی شعبوں میں رابطے قائم ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام کی قربانیوں کی تعریف کی۔ پاکستان اور چین نے پاکستان میں جدید زرعی نظام قائم کرنے اور زرعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے چائنا ایروسپیس کنسٹرکشن گروپ کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ بیجنگ میں یادداشت پر دستخط کیے۔ اس یادداشت کے تحت دونوں ملک پاکستان بھر میں پانی اور کھاد کے مناسب استعمال سے پیداوار میں اضافے کے لیے پاکستان کے آبپاشی کے نظام کو بہتر کرنے کی غرض سے جدید ٹیکنالوجی کو بروکار لانے کے ماڈل منصوبے تشکیل دیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے اس جھوٹے دعوے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے مندوب جواد علی نے کہا کہ بھارت کا جموں کشمیر کے ساتھ قابض ہونے کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ وہ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی طرف سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے اور پاکستان کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے انتہا پسندوں کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنے پر بھارتی مندوب ویدیشا مترا کے رد عمل پر جواب دے رہے تھے۔ چین نے پاک بحریہ کے لیے تیار کیا جانے والا جنگی بحری جہاز شنگھائی کے ہودونگ جونگہوا شپ یارڈ میں اتار دیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے چیف نیول اوورسیئر نے کہا کہ اس بحری جہاز کی شمولیت سے پاکستان کی سمندری دفاع کی صلاحیت میں خاطر کا اضافہ ہوا ہے۔ پاک بحریہ نے چین کے ساتھ سن 2017 میں اس طرح کے 4 جنگی بحری جہازوں کی تیاری کا معاہدہ کیا تھا اور یہ پہلا بحری جہاز گزشتہ سال اگست میں تیار کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سابق رکن قومی اسمبلی اور جماعت اسلامی کے رہنما حافظ سلیمان بٹ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ضلع چترال کی وادی مدہ کلاشت میں آج 3 روزہ ہندوکش سنو فیسٹیول شروع ہوا۔ اس فیسٹیول کا اہتمام ضلع انتظامیہ نے ٹورزم کارپوریشن خیبر پختونخوا کے اشتراک سے کیا ہے۔ سکیٹنگ، سنو بورڈنگ، آئس ہاکی، آئس سکیٹنگ اور سنو ٹریکنگ سمیت مختلف مقابلے اس فیسٹیول کا حصہ ہیں۔
اس فیسٹیولز کے انعقاد کا مقصد علاقے کے پرکشش مقامات میں سیاحت کو فروغ دینا اور عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کے منتخب نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت شہروں کے علاوہ پسماندہ علاقوں میں بھی صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے عوامی نمائندوں سے مشاورت کا عمل جاری رکھیں گے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 65 افراد جاں بحق اور 2179 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس دوران 41,435 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ وبا سے اب تک 4,98,152 افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اپنی ویکسین کے ہنگامی استعمال کے جائزہ کے طریقہ کار کے تحت کورونا وائرس کی تفصیلات مہیا کرنے پر چین کو سراہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی تازہ ترین دستاویزات کے مطابق سینوفارم ویکسین ابھی جائزے کے مرحلے میں ہے، جبکہ سائنوواکس ویکسین کے نمونے جائزے کے لیے رواں ماہ کے وسط میں جمع کرائے گئے اور اس کے مزید نمونے جلد جمع کرائے جانے کا امکان ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں گزشتہ روز بھارتی فوج کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیے گئے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے سوپور میں تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کا لہو رائے گاہ نہیں جائے گا اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہو جائے گا۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ تحریک آزادی کے خلاف بھارتی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی مزید مضبوط بنائیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما سید مشتاق گیلانی نے بھارت کے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کے بعد پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ بھارت کا مکرو چہرہ اور اس کا نام نہاد سیکولر ریاست ہونے کا دعویٰ اب دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے۔ اے پی پی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اب یہ عالمی برادری خصوصاً بااثر ممالک کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا جائز اور منصفانہ حق رائے دہی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جس کا سن 1947 سے انکار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے کے عوام کو حق خود ارادے دلانے کے لیے تمام ممکنہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ آج افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع شیرزاد میں کار بم دھماکے میں 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کیوبا کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر ایک جزیرے کے مشرق میں واقع پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موسم شدید سرد، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 27، پشاور 21، کوئٹہ 18، گلگت 10، مری 12 اور مظفر آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 18 اور لیہ -9، اننت ناگ اور شوپیاں میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان امن کے لیے سہولت فراہم کی ہے اور وہ امن کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک اتحادی کے طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین نے پاک بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والا جنگی بحری جہاز شنگھائی کے ہودونگ جونگوا شپ یارڈ میں اتار دیا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 65 افراد جاں بحق اور 2000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ضلع چترال کی وادی مدہ کلاش میں 3 روزہ ہندوکش سنو فیسٹیول آج شروع ہو گیا۔ اور افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک کار بم دھماکے میں 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست بھی درستی میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔